ایک اور اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش کی سیاسی بحران پر بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ کا تجزیہ چاہیں گے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے قوم سے خطاب کیا اور ملک میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ جس طرح ایک عوامی دباؤ سامنے آیا اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے تقریباً 1:30 بجے مستعفی ہونے کے لیے ان کو 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی تھی اور وہ روانہ ہو گئی، اس سیاسی بحران پر، اس سیاسی صورتحال پر بھی آپ کا تجزیہ چاہیں گے۔ دیکھیں، جو حسینہ واجد صاحبہ ہیں وہ ایک جمہوری حکمران کے طور پہ دیش پر حکومت نہیں کر رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ سال میں ایک ڈکٹیٹر بن چکی تھیں اور انہوں نے اس سال جو جنوری میں الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن سے قبل انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اور مخالفین ہیں ان کو گرفتار کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پابندیاں بہت لگا دیں۔ یہ بات درست ہے کہ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے اس نے بڑی ترقی کی، لیکن یہ جو آج ان کا استعفیٰ ہے اور پھر وہ بھاگ گئی ہیں انڈیا، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے جس میں سب کے لیے سبق ہے کہ معاشی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی، اور عوام جو ہے وہ جب ان کو کھانے پینے کو سب کچھ مل رہا ہو، لیکن اگر ان پر پابندیاں لگا دی جائیں اور ان پر اظہار رائے کی آزادی ان سے چھین لی جائے، ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو پابندیوں کا شکار کیا جائے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ تو جو حسینہ واجد ہیں انہوں نے بھی چند دن پہلے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس پابندی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ بیک فائر کر گیا۔ اب جبکہ بنگلہ دیش کی فوج جو ہے اس نے عارضی طور پہ ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے، تو ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ جو بھی نیا عارضی سیٹ اپ آئے گا یا عبوری حکومت آئے گی، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی پر وہ پابندی ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر جماعت اسلامی پر پابندی ختم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی جو بنگلہ دیش کی فوج ہے وہ ہندوستان کے کنٹرول میں ہے، اور اگر پابندی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی فوج جو ہے اب اس کا بنگلہ دیش پر کنٹرول جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی بات اہم ہے کہ حسینہ واجد جو ہے وہ فرار ہو کر تو اگرتلہ پہنچی ہیں، اور اگرتلہ ہندوستان کا ایک بارڈر سٹی ہے، تو اب پہلے بھی اسی طرح وہ ہندوستان چلی گئی تھی اور پھر وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے ایک مزاحمتی تحریک کا آغاز کیا تھا، لیکن تب کے حالات اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے۔ اس وقت جو تمام انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تک، سارے کے سارے حسینہ واجد کی جو ظالمانہ پالیسی ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اب جو ہے سب سے بڑا چیلنج بنگلہ دیش کی فوج کے لیے یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جمہوریت کو بحال کیا جائے، وہاں پر آزادانہ منصفانہ الیکشن کروائے جائے۔ اگر الیکشن نہیں ہوں گے اور فوج ہی بیٹھی رہے گی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر فوج کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی ہے۔ اور میر صاحب، بھارت کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ بھارت کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی شیخ حسینہ واجد کو؟ دیکھیں، بھارت کی سپورٹ ہے، اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ وہ فرار ہو کر تو بھارت ہی چلی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کا جو کنٹرول ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کی فوج کی جو ٹاپ رینکنگ جو افسران ہیں ان کی جو بڑی اکثریت ہے اس کے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو ریسنٹ ایجیٹیشن تھا، اس ایجیٹیشن میں حسینہ واجد نے جو بنگلہ دیشی فوج ہے اس کا بھرپور استعمال کیا، اور جب معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو پھر فوج نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کو درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ تو یہ جو امپریشن ہے کہ جو بنگلہ دیش کی فوج ہے اس نے بنگلہ دیش کو ایک بحران سے بچا لیا ہے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میری جن بنگلہ دیشی دوستوں سے، صحافیوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فوج نے ایکچولی سیف پیسج دیا ہے حسینہ واجد کو، فوجی ہیلی کاپٹر میں فرار ہوئی ہیں، اور ابھی بھی جو ٹیسٹ کیس ہے فوج کے لیے وہ یہ ہے کہ جو عبوری حکومت آئے گی وہ کیا ہندوستان کے اثر و نفوذ سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اس وقت عوامی غصہ ہے وہ عوامی غصہ بڑھے گا، حسینہ واجد کے ساتھ ساتھ انڈیا کے خلاف بھی بڑھے گا، کیونکہ اگر حسینہ واجد جو کہ اس وقت بنگلہ دیش میں نفرت کی ایک علامت بنی ہوئی ہے وہ بھاگ کر اگر ہندوستان جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان ان کی ابھی بھی پشت پناہی کر رہا ہے، تو اس سے بنگلہ دیش کے عوام میں ہندوستان کے خلاف نفرت پھیلے گی، اور بنگلہ دیش کی فوج کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس صورتحال میں جو ہندوستان کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکے۔ تو اس لیے میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اس میں سبق یہ ہے کہ معاشی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں اگر آپ لوگوں کے حقوق کو غصب کریں گے اور ان پر پابندیاں لگائیں گے تو لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔
صحیح۔ ایک تو یہ بات میر صاحب، جس طرح بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ ماہ جو مظاہرے ہوئے اور اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اوور آل 19 سال سے زائد کا عرصہ ہے جس میں یہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کیسا دور تھا، اور کیا یہ طلبہ کی جو رفت تھی یہ ریسنٹ پاسٹ میں ڈیولپ ہوئی یا ابھی ڈیولپ ہوئی؟ اوور آل آپ کا کیا تجزیہ ہے اس میں؟ دیکھیں، اس کو بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں نا، اس کو ہم پاکستان سے بیٹھ کر ہمیشہ اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے اس کے بارے میں امپریشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی پاکستان کی سپورٹر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 71 میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان کی یونٹی کے لیے لڑائی لڑ رہی تھی، لیکن بعد میں جو جماعت اسلامی ہے اس نے ایک وقت سے آ کے تو ایسی جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا جو پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ اب اس میں جو خالدہ ضیاء ہے ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی حامی ہیں، لیکن اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے تو جو ان کے جو ہسبینڈ تھے جنرل ضیاء الرحمان صاحب، وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے میجر کے طور پہ 23 مارچ 1971 کو جو چٹاگانگ ریڈیو ہے اس پر قبضہ کیا اور وہاں سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا۔ اس وقت شیخ مجیب الرحمان پاکستانی فوج کی حراست میں تھے۔ تو یہ جو عوامی لیگ ہے، حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء میں ایک جو کمپٹیشن ہے، ایک جو لڑائی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ حسینہ واجد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں یا انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جو ان کے والد تھے وہ بنگلہ دیش کے بابائے قوم ہیں، جبکہ خالدہ ضیاء کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو ہسبینڈ تھا، ان کا جو خاوند تھا ضیاء الرحمان، وہ آزادی کا بڑا ہیرو تھا۔ تو اس لیے ان جماعتوں کو ہمیں پاکستان کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا چاہیے، بنگلہ دیش کے حالات سے دیکھنا چاہیے، اور ان کی جو لڑائی ہے اس لڑائی میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کمپیریٹیولی جو ہے جو حسینہ واجد ہیں وہ انہوں نے بنگلہ دیش کو ڈکٹیٹرشپ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کی کیا سیاسی صورتحال بنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے بنگلہ دیش کی صورتحال پر۔